السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک تو آپ لوگوں کے ایگزام نہیں ہوئے، تو دوسرا اب آپ لوگوں کی پڑھائی آگے کنٹینیو کرنی ہے۔ تو قاعدہ نمبر 3 میں آپ لوگوں کی ادھر پھر رپیٹ کر دیتی ہوں، پھر باری باری ساری آگے آپ لوگوں کو کراتی جاؤں گی۔ ملک زادی ایک شہزادے کے روا متعلق شنیدم میں نے سنا، ملک زادی را شنیدم میں نے ایک شہزادے کے متعلق سنا کہ کوتا چھوٹے قد کا بھوت تھا و اور حقیر بد صورت، کہ کوتا بھوت و حقیر کہ وہ قد میں چھوٹا اور بد صورت تھا، و دیگر برادران اور دوسرے بھائی بلند لمبے قد والے و خوب روئی اور خوبصورت تھے۔ باری ایک دفعہ پدر باپ نے بے کراہت نفرت سے و استحقار اور حقارت سے در او اس کی طرف نظر کر دیکھا۔ پسر بیٹا بے فراست عقل مندی کی وجہ سے و استبصار اور دانائی کی وجہ سے بجائے ورد سمجھ گیا و گفت اور کہا۔ پسر بے فراست و استبصار بجائے ورد و گفت، بیٹا عقل مندی اور دانائی کی وجہ سے سمجھ گیا اور اس نے کہا، اے پدر اے باپ، کوتا خردمند چھوٹا عقل مند بے بہتر ہے کہ نادان بلند بلند نادان نہ ضروری نہیں ہرچہ جو چیز بے قامت مہتر لمبی چوڑی ہو، بے قیمت قیمت میں بہتر اچھی ہو۔ الشاۃ نظیفۃ والفیل جیفہ، جیسے بکری پاکیزہ اور حلال ہے جبکہ ہاتھی ناپاک اور مردار ہے۔ اقل جبال الارض طولا وانہ، کوہ طور دنیا کے پہاڑوں میں سب سے چھوٹا ہے۔ لا اعظم عند اللہ قدرا و منزلا، لیکن اس کی قدر و منزل اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ آن شنیدی، کیا تو نے سنا ہے کہ لاغری دانا ایک کمزور عقل مند نے گفت کہا، روزی ایک دن ابلہی بے وقوف سے خربے موٹے تازے۔ آن شنیدی کہ لاغری دانا گفت روزی بے ابلہی فربے، کیا تو نے سنا کہ ایک کمزور عقل مند نے ایک دن ایک موٹے تازے بے وقوف سے کہا، اسب گھوڑا تازی عربی اگر ضعیف کمزور بود ہوتا ہے، یا ہو اسب تازی اگر ضعیف بود اگر عربی گھوڑا کمزور بھی ہو، ہمچنان پھر بھی از سے طویل استبل سے خر گدھوں کے بے بہتر ہے، ہمچنان از طویل خر بے، تو پھر بھی وہ گدھوں کے استبل سے بہتر ہے۔ پدر باپ بے خندید مسکرایا و ارکان دولت اور سلطنت کے اراکین کو پسند آئی یہ بات، و برادران اور بھائیوں کو بے جان دلی بے رنجیت دکھ ہوا، و برادران بے جائی بے رنجیت اور بھائیوں کو دلی دکھ ہوا۔ تا جب تک مرد آدمی سخن نہ گفتے باشد بات نہیں کرتا، عیب و ہنرش، تو اس کے عیب اور ہنر نہفتے باشد چھپے رہتے ہیں۔ تا مرد سخن نہ گفتے باشد عیب و ہنرش نہفتے باشد، جب تک آدمی بات نہیں کرتا اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں۔ ہر بیشے جنگل کے بارے میں گمان مبر، خیال مت کر کہ خالیس کہ وہ خالی ہے، شاید کہ پلنگ کہ کوئی چیتا خفتے سویا ہوا باشد ہو۔ ہر بیشے گمان مبر کہ خالیس شاید کہ پلنگ خفتے باشد، ہر جنگل کے بارے میں خیال مت کر کہ وہ خالی ہے، شاید وہاں کوئی چیتا سویا ہوا ہو۔ شنیدم میں نے سنا کہ ملک را بادشاہ کو دران قرب جلد ہی دشمن کا صوب سخت روی نمود سامنا ہوا۔ شنیدم کہ ملک را دران قرب دشمنی صوب روی نمود، میں نے سنا کہ بادشاہ کو جلد ہی ایک سخت دشمن کا سامنا ہوا، چون جب لشکر از ہر دو طرف دونوں اطراف سے روی درہم آوردن آمنے سامنے آئے، اول پہلے کسی وہ جو کہ بے میدان درآمد، میدان میں داخل ہوا، این پسر بود یہ بیٹا تھا، میں گفت جو کہہ رہا تھا، آن نہ من باشم میں وہ نہیں ہوں کہ روز جنگ کہ تو جنگ کے دن بینی دیکھے پشت من میری پیٹھ، نہ آن من باشم کہ روز جنگ بینی پشت من میں وہ نہیں ہوں کہ جس کی تو جنگ کے روز پیٹھ دیکھے، آن منم بلکہ میں وہ ہوں گر درمیان خاک و خون بینی سری، کہ تو خاک اور مٹی اور خون میں میرا سر لتڑا ہوا دیکھے گا۔
کان کے وہ جو کہ جنگ آرد لڑائی کرتا ہے، بے خون خویش اپنے خون کے ساتھ بازی می کند کھیلتا ہے۔ کان کے جنگ آرد بے خون خویش بازی کند، وہ جو کہ لڑائی کرتا ہے یا جنگ کرتا ہے وہ اپنے خون کے ساتھ کھیلتا ہے۔ روز میدان لڑائی کے دن و آن کے اور وہ جو کہ بے گریزن بھاگ جاتے ہیں، بے خون لشکری، تو وہ اپنے لشکر کے خون کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ این بے گفت، اس نے یہ کہا، و بر سپاہ دشمن، و دشمن کے سپاہیوں پر زد ٹوٹ پڑا، و تنی چند از مردان اور چند جنگجوؤں سپاہیوں کو کاری بیندخ کا کام تمام کر دیا۔ پیشے پیدر آمد، باپ کے سامنے آیا، و زمین خدمت بے بوسید اور ادب بجا لایا، و گفت اور کہا، اے کہ شخص، اے وہ جو کہ منت تو نے مجھے حقیر نمود، حقیر سمجھا۔ اے کہ شخص منت حقیر نمود، اے وہ جو شخص کہ تو نے مجھے حقیر سمجھا، تا درستی تاکہ موٹاپے کو ہنر نہ پنداری نہ سمجھنا، تا درستی ہنر نہ پنداری، موٹاپے کو ہنر مت سمجھنا، خوبی مت سمجھنا۔ اسب گھوڑا لاغر کمزور، میان درمیان بے کارآید کام آتا ہے۔ روز میدان جنگ کے دن، نہ کہ گاہ بیل پرواری موٹی تازی۔ اسب لاغر میان بے کارآید، روز میدان کے جنگ کے دن کمزور گھوڑا کام آتا ہے، نہ گاہ پرواری نہ کہ موٹی تازہ بیل۔ آوردگان کہتے ہیں کہ سپاہ دشمن کے سپاہی بسیار بود، بہت زیادہ تھے، و اینان اور یہ اندک تھوڑے۔ جماعتی آہنگ، ایک گروہ نے آہنگ گریز کردن بھاگنے کا ارادہ کیا۔ پسر بیٹے نے نعرہ زد، نعرہ لگایا، و گفت اور کہا، اے مردان، اے مردوں، بے پوشید کوشش کرو، یا جامہ زنان یا عورتوں کا لباس بے پوشید پہن لو۔ سواران را، سواروں کا، بے گفتن او، اس کی اس بات سے تہور زیادت گشت، حوصلہ بڑھ گیا۔ بے یک بار، ایک ہی دفعہ حملے آوردند، انہوں نے حملہ کیا۔ شنیدم، میں نے سنا کہ ہم در آن روز کہ انہوں نے اسی دن بر دشمن ظفر یافتند، دشمن پر فتح پا لی۔ ملک بادشاہ نے سر و چشمش، اس کے سر اور آنکھیں بے بوسید چومی، و در کنار گرفت اور اپنے پہلو میں لے لیا، و ہر روز نظر بیش کرد اس پر نظر کرم کرنے لگا، تا یہاں تک کہ ولی عہد خویش اپنا ولی عہد کرد بنا لیا۔ برادران بھائی حسد بردن، حسد کرنے لگے، و زہر اور زہر در تامش اس کے کھانے میں کردند ملا دیا۔ خواہر بہن نے از غرفہ کھڑکی سے بے دید دیکھ لیا، و دریچے برہم زد، اور اس نے کھڑکی کو کھٹکھٹایا۔ پسر دریافت، بیٹا سمجھ گیا، و دست اور ہاتھ از تام خانے سے کشید، اس نے کھینچ لیا، و گفت اور کہا، محال است، ناممکن ہے کہ ہنرمند بے میرند مر جائیں، و بی ہنران اور بے ہنر جائے ایشان ان کی جگہ بے گیرند لے لیں۔ نیکسٹ ہے، کس کسی نہایت نہیں آتا، بے زیر نیچے سائے کے بوم الو کے۔ کس نہایت بے زیر سایہ بوم، کوئی بھی الو کے سائے کے نیچے نہیں آتا۔ ور خواہ ہمائی ہما پرندہ از جہان دنیا سے شود ہو جائے معدوم ختم۔ ور ہمائی از جہان شد معدوم، خواہ ہما پرندہ دنیا سے ختم ہو جائے یا ناپید ہو جائے۔ پدر را، باپ کو ازین حال، اس ساری صورتحال سے آگاہی دادند، آگاہ کیا گیا۔ برادرانش را، اس کے بھائیوں کو بے خواند بلایا، و گوشمالی بے واجب داد، اور ان کو مناسب سزا دی۔ پس ہر یکی را، پس پھر ہر ایک کا، از اطراف بلاد، شہر کے اطراف میں حصائی، ایک حصہ معین کرد مقرر کر دیا، تاکہ فتنہ بے نشست، فتنہ بیٹھ جائے، و نزاع برخاست اور جھگڑا ختم ہو جائے۔ کہ گفتے اند کہ کہتے ہیں، 10 درویش در گلیمی ایک چادر میں بخسپند سو سکتے ہیں، و 2 بادشاہ، مگر 2 بادشاہ در اقلیمی ایک سلطنت میں نہ گنجل نہیں سما سکتے، مگر 2 بادشاہ ایک سلطنت میں نہیں سما سکتے۔ نیم نانی، آدھی روٹی گر خورد، اگر کھاتا ہے مرد خدائی، خدا کا بندہ، بذل درویشان کند، تو درویشوں کو دے دیتا ہے، نیمی دیگر، دوسری آدھی۔ نیم نانی گر خورد مرد خدائی، بذل درویشان کند، نیمی دیگر، اگر خدا کا بندہ آدھی روٹی کھاتا ہے تو دوسری آدھی درویشوں کو دے دیتا ہے۔
ہفت اقلیم 7 سلطنت ار اگر بے گیرت حاصل کر لے بادشاہ ہفت اقلیم ار بے گیرت بادشاہ اگر بادشاہ 7 مملکت بھی حاصل کر لے ہمچنان پھر بھی دربند اقلیمی دیگر دربند حاصل کرنے کی اقلیمی سلطنت کی دیگر دوسری رہتا ہے ہمچنان دربند اقلیمی دیگر پھر بھی وہ دوسری سلطنت حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اب یہ نیکسٹ قاعدہ نمبر 4 آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں